بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق بھی افواج پاکستان سے ہے۔ 1980 میں بہت ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ فوج میں بھرتی ہوا تھا، جونیئر کیڈٹ بٹالین JC9، اور اس کے بعد 70th PM میں لانگ کورس میں شمولیت اختیار کی، اور ٹوٹل 4 سال کی ٹریننگ کے بعد 1984 میں نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور 7 پنجاب ریجمنٹ جوائن کی، اور بنیادی کورسز، بیسک کورسز OW، CHW اور جونیئر لیڈرشپ، سگنل کورس میں نے بہت ہی اچھے مارکس کے ساتھ اور گریڈنگ کے ساتھ میں نے وہ پاس کیے، اور CHW اور OW میں نے O+ لیا۔ بہرحال یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں نے اپنا رخ دین کی طرف کیا، ایمان عقیدے کی طرف کیا، اور قوم کے اندر جو شرک کی خرابیاں تھیں اس کی بھی میں نے نشاندہی کی، تو مجھے فوج سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے اگر کسی افسر کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو میرے سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں کی ہوگی۔ گزشتہ 37 سال سے میں اپنے بھائیوں کو لکھتا بھی رہا ہوں اور ان کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن کبھی میں نے گلہ شکوہ نہیں کیا، یقین کریں، کبھی میں نے ان کا برا نہیں چاہا، کبھی ان کے خلاف میں نہیں بولا، اور کبھی کوئی ایسی بات میں نے نہیں کہی جس سے کسی فوجی بھائی کا دل دکھے فوجی نقطہ نظر سے۔ ہاں، ان کے عقائد کے اوپر میں انگلی رکھتا رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کی جو اصلی کمزوری ہے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ ایمان کی خرابی کو دور کر لو تو تمہارے کوئی فوج تمہارا دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پاکستان کے بھی، مسلمانوں کے بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میں وقتاً فوقتاً جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی لیے اپیل بھی کرتا رہا ہوں، کیونکہ میرا حق ہے۔ میں نے 4 سال کی ایک زبردست ٹریننگ حاصل کی تھی، اور اپنی جوانی کے جو دن تھے وہ میں نے، جو میری پوری ایک کیریئر تھا، میں نے اس کو داؤ پر لگایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، جب مجھے فوج سے نکالا گیا تو بہت ہی زیادہ جو تکلیف ہوئی میری والدہ کو، اور پھر میرے قریبی رشتہ داروں کو بہت زیادہ نہ صرف تکلیف ہوئی بلکہ ان کو بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہوئیں اس وجہ سے۔ بہرحال میرا دل تو مطمئن تھا، چونکہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملہ کیا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے میں تو سمجھتا ہوں میرے مالک نے مجھے چنا ہے دین کے لیے، تو اس لحاظ سے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر پوری فوج پر پڑی، اور سارے آفیسرز میں مجھے بائی نیم اپنے دین کے لیے مالک نے چنا کہ اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی جو سربلندی کے لیے کوشش کرو، اور پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، اور اسی کی دعوت دو، اور اسی کے لیے جیو اور اسی کے لیے مرو۔ اس لحاظ سے تو میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہوں۔ لیکن آج میں نے ایک ویڈیو سنا ہے جس سے مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف بھی ہوئی ہے، پریشانی بھی ہوئی ہے، اور میں اپنے بھائیوں کی، فوجی بھائیوں کی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے، یا سول کے اندر آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ تو جو یہ چیزیں نشاندہی کی گئی ہیں ان کی اصلاح کریں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، ان سب کے پاس بھی اس کا کوئی مثبت جواب نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو میں انشاءاللہ اس جو ویڈیو آپ سنیں گے اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیوں ہے۔ اب یہ آپ ویڈیو سنیں۔ سب نے یہ مصرع تو بہت بار سنا ہوگا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ بات تو شاعر نے ٹھیک کہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سرحدوں پر اور شہروں میں شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان شہادتوں سے کیا قوم کو حیات مل رہی ہے؟ میری ذاتی رائے میں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بری لگے، اور اگر آپ بھی فوجی مطالعہ پاکستان والی نسل میں سے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غداری کا فتویٰ بھی لگا دیں،
لیکن اگر آپ آج کا یہ پروگرام فوجی مطالعہ پاکستان والی اینک اتار کر دیکھیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ بھی اس مصرے میں ترمیم کر دیں گے، اور یہ مصرع جرنیلی پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق یوں ہو جائے گا: شہید کی جو موت ہے جرنیل کی حیات ہے۔ کھڑیاں کھڑیاں دیکھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس قبضہ گروپ میں شامل رہے ہیں، لیکن ان دنوں ایکسٹینشن والے جرنیل نے اپنے ذاتی مفاد میں انہیں راتوں رات فوج سے فارغ کر دیا۔ یہ سابقہ فوجی ان دنوں ہم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں اور قبضہ گروپ کی 2 نمبریوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے شہادتوں والے بیان پر انہی میں سے ایک گھر کے بھیدی نے بتایا ہے کہ شہادتوں سے فائدہ نہ تو فوج کو ہو رہا ہے اور نہ ہی قوم کو، بلکہ صرف اور صرف قبضہ گروپ کے چند جرنیل اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ڈالروں کے علاوہ سارے کے سارے پلاٹ، زرعی مربع اور بیرون ملک جائیدادیں جرنیلوں کے حصے میں آتے ہیں، اور انہی کی حفاظت کے لیے یہ اپنے بچوں کو پاکستان سے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک جرنیل مخالف فوجی نے ہمیں کچھ معلومات اکٹھی کر کے دی ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہادت کی تبلیغ کرنے والے جرنیلوں کے اپنے بچے اس نعمت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، اور یہ جرنیلی بچے فوج میں جانے کی بجائے پاکستان سے باہر فوج میلہ کرنے میں زیادہ دلچسپی کیوں لیتے ہیں۔ پہلے تو آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے 6 بچوں نے فوج میں نوکری کی، 3 ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخص ہیں، ان کی یہ زوجہ ہیں جن کے 3 بچوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی۔ میں ایسی فوج کا چیف ہوں جہاں پہ ہمارے جوان ہر وقت اس ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے اس ویڈیو کلپ میں اس بوڑھے اور غریب پاکستانی کو ہمدردی کے 2 بول کہہ کر فارغ کر دیا، لیکن میرا ان سے سوال ہے کہ آپ جیسے جرنیلوں کے بچے یہی شہادت جو اس بوڑھے کے بچوں نے حاصل کی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے فوج میں شامل کیوں نہیں؟ پاپا جی پیزے والے کے پورے ٹبر کی حقیقت جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے اس مرد مجاہد کے بچے بھی باہر ہیں، اور پاکستان سے ابا جی کا کمایا ہوا مال جو ہے اس کا بھی زیادہ حصہ انہوں نے پاکستان سے باہر انویسٹ کر رکھا ہے۔ یعنی نہ تو یہ باجوائی جرنیل اپنے بچوں کو پاکستان میں شہید کروانا چاہتا ہے، اور نہ ہی جرنیلی دھندے سے کمائی ہوئی دولت کو پاکستان میں رکھ کر کسی قسم کا خطرہ مول لینا چاہتا ہے۔ باقی جرنیلوں کی آل اولاد کی بات کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جن شہادتوں کا ذکر یہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو وہ سرحدوں پر کم اور ملک کے اندر زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ شہادتیں چھوٹے صوبوں میں اپنے ہی عوام کے خلاف جنگ کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ سادہ زبان میں یوں کہہ لیں کہ یہ لوگ اپنی بہادری کا مظاہرہ سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے دشمن کی بجائے اپنے ہی نہتے عوام کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ بھی ان مظلوم عوام کے خلاف جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور سے اب تک یہ فوج اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے، اور اس جنگ میں کام آنے والے فوجی جوان اور افسروں میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا کسی جرنیل سے قریبی رشتہ ہو۔ اس گفتگو کا مقصد ان جوانوں کی شہادتوں پر کوئی تنقید کرنا نہیں ہے، صرف اور صرف یہ واضح کرنا ہے کہ یہ شہادتیں پاکستان کے کام نہیں آ رہی، بلکہ ان سے قبضہ گروپ کے قبضے کو مضبوط رکھنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو فتح کرنے والے پہلے فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے بات شروع کر لیتے۔ اس کے 2 بیٹے فوج میں تھے، گور ایوب اور اختر ایوب، لیکن جیسے ہی اس فراڈ مارشل نے ملک پر قبضہ کر لیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو فوج سے نکلوا لیا اور مال بنانے والے دھندے میں لگا دیا۔ 65 کی جنگ میں بھی اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو جنگ سے دور رکھا، حالانکہ سابقہ فوجی ہونے کے ناطے سے ان دونوں کو اس جنگی صورتحال میں فوج میں ریکال کیا جانا چاہیے تھا۔ 65 کی جنگ میں بہت سارے سابقہ فوجیوں کو ریکال کیا گیا، اور ان میں سے بہت سارے فوجیوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، لیکن اس جنگ کے دوران فراڈ مارشل ایوب خان کے دونوں بیٹے ہری پور کے باغات میں جھولے جھولتے رہے۔ ایوب خان کے بعد بھی جرنیلوں نے یہی دستور اپنایا اور جنگ کا ایندھن اپنے بچوں کی بجائے غریب عوام کو ہی بنایا۔
افغانستان والے جرنیلی مجاہد ضیاء الحق کے برخوردار بھی جنگ کے میدان سے کوسوں میل دور ہے، اور فاتح افغانستان کا لقب پانے والے جرنیل اختر عبد الرحمان کے بیٹے بھی جہاد کے دنوں میں ابا جی کی افغانی کمائی سے دھندے میں مصروف تھے، اور اب سیاست بھی کر رہے ہیں اور دولت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ جنرل آصف نواز، جنرل عبد الوحید کاکڑ، جنرل جہانگیر کرامت وغیرہ بھی انہی جرنیلوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو فوج سے دور رکھا، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بھی ایک لطیفہ مشہور ہے کہ یہ اپنے بچوں کو واگا والے بارڈر پر جو فوجی تقریب ہوتی ہے اس میں بھی جانے نہیں دیتے تھے، کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ کہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے اور ان کے بچے جو ہیں وہ شہید نہ ہو جائیں۔ پھانسی کی سزا پانے والے جنرل پرویز مشرف کے بیٹے کو ہی دیکھ لیں، اس نے کارگل میں ہزاروں نوجوانوں کو مروا دیا، لیکن اپنے بچے کو امریکہ میں سیٹل کیا اور اسے فوج میں شامل ہو کر ملک کی خدمت سے محروم رکھا۔ آسٹریلیا میں جزیرے کے حوالے سے شہرت پانے والے جنرل کیانی کی آل اولاد کا بھی یہی حال ہے۔ جنرل باجوہ سے پہلے والے چیف راحیل شریف نے بھی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی نہیں کروایا۔ آج بھی باجوائی ڈائن بڑے فخر سے کہہ رہی ہے کہ میرے جوان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے اپنے جوان بیٹے اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں اور مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ملکہ برطانیہ کی مثال دیتا ہوں۔ اس کے بیٹے اور پوتے نہ صرف برطانوی فوج میں گئے بلکہ انہوں نے عملی طور پر جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ شہزادہ ہنری تو افغانستان میں ہیلمند کے جو محاذ تھا اس پر باقاعدہ اس کی پوسٹنگ تھی، لیکن اس کے برعکس آپ ان پاکستانی جرنیلوں کے بچوں کو دیکھ لیں، پاکستانی فوج تو کجا، ان میں سے زیادہ تر آپ کو پاکستان ہی میں نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے ساتھ جرنیلی سپوتوں کی یہ معلومات شیئر کرنے والے صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کور کمانڈر ہو جس کا بیٹا اس وقت فوج میں ہو۔ ان صاحب نے بہت سارے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جن میں ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان قربانی دینے والوں میں جنرل تو دور کی بات ہے، کسی بریگیڈیئر کا بیٹا بھی نہیں تھا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ملٹری سیکرٹری برانچ جو ہے اس میں بیٹھا ہوا جرنیل جانتا ہے کہ فوج کے سینئر افسران کے جو بیٹے ہیں اگر وہ فوج میں ہوں تو ان کو کس طرح محاذ جنگ سے دور رکھنا ہے۔ باجوائی دعوے کے مطابق 70,000 لوگ جو ہیں وہ جنگوں میں قربان ہوئے، لیکن ان سے یہ میرا سوال ہے کہ کیا ان 70,000 جانیں دینے والوں میں کسی جرنیل یا بریگیڈیئر کا بیٹا بھی شامل ہے؟ ایک بہت بڑے بلکہ بوڑھے دفاعی تجزیہ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ اس عظیم مجاہد کے 2 بیٹے فوج میں تھے، مگر مشرف دور میں اس نے دونوں کو قبل از وقت ریٹائر کروایا اور انہیں فوج سے تعلق رکھنے والے کاروباری ادارے میں لگوا دیا۔ اب یہ جرنیلی بچے ایئر کنڈیشن کمروں میں فوج میں لگ کر رہے ہیں اور ان کے ابا جان ٹی وی پر بیٹھ کر بھولے بھالے پاکستانیوں کو فوج اور جہاد کی فضیلت کا درس دیتے رہتے ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کے بیٹوں کی سٹوری بریک کرنے والے صحافی احمد نورانی نے بہت سال پہلے بھی ایسی ہی ایک سٹوری پر کام کیا تھا اور بتایا تھا کہ میجر جنرل اعجاز شاہد جو کہ IGFC بلوچستان تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے مہنگی ترین سپورٹس کار منگوائی اور پھر 2 فوجی افسروں کو جو سپورٹس کار تھی اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے کہا، اور اس ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران ایک حادثہ ہوا اور یہ دونوں افسر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے یہ بڑا افسوسناک بیان سامنے آیا ہے اور ابھی اور لمبا ہو جاتا بیان، اس لیے میں نے بند کر دیا، اور میں تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ آخر یہ جرنیل اپنے بچوں کو کیوں فوج میں نہیں بھیجتے ہیں اور کیوں ان کو شہادت کا شوق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایمان کی روح ہی نہیں ہے، وہ جو شہادت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، آخرت کا ایک یقین ہوتا ہے، جنت کا ایک شوق ہوتا ہے، وہ ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ جب ہم اسی وجہ سے میرا شروع میں یعنی فوج کے اندر یہی جب میری سوچ میں تبدیلی آئی تو وہ یہی تھی کہ جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، جب سورڈ آف اللہ پڑھی، خالد بن ولید کے واقعات پڑھے، ابو عبیدہ بن جراح کے واقعات پڑھے اور نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھی، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھی، تو پتہ چلتا ہے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور یعنی اسلامی جرنیل اور پاکستانی جرنیل اور تو بہرحال میں نے خیر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمان عقیدے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی
کہ دیکھو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب جنگ بدر ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بچے کو پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ شامل ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو کہا یہ بہت چھوٹا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو چھوٹا مت دیکھیں، اس کے ہاتھ دیکھیں، یہ ایسے تیر چلاتا ہے، اتنا نشانے باز ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ اگر اس کو موقع دیں تو یہ دشمنوں کے سینے چھلنی کر دے گا. تو اس انداز سے انہوں نے جس شوق سے درخواست کی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا. اسی طرح ایک اور بچہ ہے کسی صحابی کا، اس کا نام جنگ کے لیے ہو گیا اور اسی کا ایک دوست تھا، اس کا نام نہیں نکلا. تو وہ جس کا نام نہیں نکلا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے جنگ کی اور مجھے نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ اس کو جب بھی میرے سے کشتی کرتا میں اس کو نیچے کرا لیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام اچھا ذرا کر کے دکھاؤ. وہ لڑائے گئے، باقاعدہ کشتی لڑائے گئے اور واقعی اس چھوٹے نے اس بڑے کو گرا دیا. تو نبی علیہ السلام حیران ہوئے اور اس کو بھی جنگ کا موقع ملا. بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے، اگر میں بیان کر رہا ہوں شروع ہو جاؤں تو 2-3 گھنٹے گزر جائیں اور چھوٹے صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے ہوں. اصل میں وہ صحیح معنوں میں جنت کے شوقین تھے، صحیح معنوں میں وہ غیرتی تھے، غیور تھے. آج دیکھیے ہماری فوج دکھ ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کو. پلیز میرے بھائیوں اس کو نیگیٹو نہیں لینا ہے، اس کو پازیٹیولی لینا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں کشمیر میں چیخ رہی ہیں. کس طرح وہ ہندو کتنی نوجوان بچیوں کو پکڑ کے ادھر لے جاتے ہیں اور کتنے نوجوان لڑکوں کو لے گئے ہیں. اور پھر 71 میں اور 65 میں بھی جو ہماری بہنیں اور بچیاں وہاں قید ہو گئی تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. کبھی سوچا آپ نے ان کو واپس لینے کے لیے؟ تو یہ ایسا نہ کرو، للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے بھی، اور اللہ کے بندے بنو پہلے خود، پھر فوجیوں کو نوجوانوں کو اللہ کا بندہ بناؤ. اور تاکہ جب یہ شہید ہوں، اصلی شہید ہوں، میں اصل میں اس جذبے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ کہ اگر ایک یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا، یا رسول مدد کا نعرہ لگانے والا، 11ویں والا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یعنی اس طرح فرقوں میں بٹا ہوا، اگر وہ جا کے معاذ جنگ پر شہادت بھی لے لے گا، پوری دنیا کے پھول اس کے اوپر چڑھا دو، پوری دنیا کے لوگ اٹھے کو جنازہ اس کا پڑھے ہو، جنت تو نہیں جا سکتا ہے. اس لیے ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں اپنا بھی کیس بار بار لاتا ہوں، آخر مجھے کیوں فوج سے نکالا گیا تھا؟ خالص اللہ کی وجہ سے کہ یہ ارشد فوج کے اندر اللہ کی توحید کیوں بیان کرتا ہے اور یہ کیوں کہتا ہے کہ تم یہ شرک نعرے چھوڑ دو. تو یہ معاملہ ہے، یہ بڑا تکلیف دہ ایک کلپ میں نے آج سنا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. بہرحال ان کا جواب تو آپ انہی کو دیں گے، لیکن میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان خالص کرو. ایمان کے اندر جو شرک ہے اس کی ملاوٹ جب دور کرو گے تب یہ مسئلے ٹھیک ہوں گے، تب یہ جرنیلوں کے اندر بھی جنت کا شوق پیدا ہوگا. پھر یہ بڑے بڑے جزیرے نہیں بنائیں گے، پھر یہ بڑے بڑے بینک بیلنس نہیں بنائیں گے، پھر یہ جناب بڑی بڑی نوکریاں کرنے دوسرے ملکوں میں نہیں جائیں گے، نہ یہودیوں کے غلام ہوں گے، نہ یہودیوں سے ڈریں گے، نہ عیسائیوں سے ڈریں گے، نہ سکھوں سے اور ہندوؤں سے ڈریں گے. پھر یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحیح معنوں میں لگائیں گے اور اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہوگا، پاکستان کا نام روشن ہوگا اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی. تو اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا خالد ٹینک رکھنے سے وہ خالد بن ولید کی طرح نہیں آگے بڑھیں گے. پھر طارق کمپنی رکھنا نام، پھر جناب خالد کمپنی رکھنا، یہ کمپنیوں کے نام جس طرح ہمارے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تھے. لیکن افسوس کہ کبھی کسی جرنیل کی اس طریقے سے وہ تاریخ پڑھائی نہیں گئی وہاں، نہ کمانڈنٹ نے پڑھائی، نہ بٹالین کمانڈر نے پڑھائی، نہ کمپنی کمانڈر نے پڑھائی، نہ کسی اپنے سارجنٹ نے پڑھائی، کسی نے اشارہ بھی نہیں کیا. بس وہاں وہ جو ایک عجیب و غریب ایک جو انگریزوں والا طریقہ تربیت ہے اس انداز سے وہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے مجھے. خیر اس وقت تو ہم نے گزارا، اس وقت تو دین کی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اور جو کچھ سنتے آئے ہیں اگر وہ اردو میں یا اپنی زبان میں کہا جائے تو کوئی بندہ وہاں ٹریننگ لینے کے لیے تیار نہ ہو، چونکہ وہ بل شیٹنگ انگلش کے اندر ہوتی ہے تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور وہ ماحول سا ایک عجیب و غریب ہے. لیکن یاد رکھنا یہ اسلامی ماحول نہیں ہے، یہ اسلامی اکیڈمی نہیں ہے. اسلامی اکیڈمی صحابہ اکرام جس اکیڈمی سے ٹرینڈ ہوئے تھے، تابعین تبع تابعین جس اکیڈمی سے ٹرینڈ ہوئے تھے، تب انہوں نے دنیا کا نقشہ بدلی کیا تھا. کیسر و کسریٰ کے بڑے بلاک ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے. آج بھی اگر وہ انداز اختیار کیا جائے اور ہماری اکیڈمی کو پہلے اسلامی اکیڈمی بنایا جائے اور اس کے بعد وہاں سے افسروں کو، میں نے یہی اپلیکیشن میں لکھا تھا کہ اب ظاہری بات ہے 37 سال ہو گیا، میں اس انداز سے تو فوج میں شاید نہ واپس آ سکوں، لیکن اگر مجھے استقبال کیا جائے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں لیکچر میں دوں گا انشاءاللہ، ان کا ایمان عقیدہ ان کا درست کروں گا. اسٹاف کالج کوئٹہ میں
اور جہاں باہر کالجز ہر جگہ انشاءاللہ جہاں بھی خاص GHQ میں جہاں بھی مجھے استعمال کرو، اور میں ایمان عقیدے کو اس طرح انشاءاللہ ان کا صاف کروں گا، توحید کا عقیدہ ہوگا، رد شرک ہوگا، اور دنیا کی بجائے یہ آخرت کی بازی کھیلیں گے۔ اور پھر ہمارے جرنیل کبھی یہ دنیا دار نہیں ہوں گے، کبھی لوٹ گسوٹ کے اندر ملوث نہیں ہوں گے، کبھی جزیرے بنانے اور بڑے بڑے محل بنانے میں یہ کبھی دلچسپی نہیں لیں گے، یہ خالص مومن بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے جوانوں کو بھی اسی انداز سے یہ آگے ٹرینڈ کریں گے، اور صحیح معنوں میں اسلامی فوج ہوگی، اور اللہ کے دین غالب ہوگا، اور پھر ان کا کافروں اور مشرکوں، وہاں بیرونی کافروں مشرکوں اور اندرونی کافروں مشرکوں، ان کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، اور رعب اور دبدبہ ہوگا۔ اور پھر وہ بات عملی طور پر، وہ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ میں ایک آیت پڑھی جاتی تھی سورہ انفال کی، کہ ابھی تک وہ زبانی یاد ہے، انگلش کے اندر بھی اس کا ترجمہ بھی، کہ ٹو میک ریڈی یور اسٹرینتھ ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دا ہائٹس آف اینیمیز آف اللہ اینڈ یور اینیمیز اینڈ ادرز beside them whom you know not but Allah knows them, and whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you and you shall not be treated unjustly۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھیں، تو اللہ کے بندوں ان کے اوپر عمل کب کرو گے؟ عمل کون کرے گا؟ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، غور کرو میرے پیارے بھائیوں۔